ایک عقیدت مند حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور رو رو کر اپنی داستان بیان کرنے لگا۔ حضرت نے اس کے حالات و واقعات نہایت توجہ سے سنے اور فرمانے لگے، میاں گھبراتے کیوں ہو؟ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں چاہیے، وہ اپنے بندوں کی ضرور دستگیری فرماتا ہے۔ سائل کی اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے پھر عرض کی، حضور دعا فرما دیجئے، اگر شہنشاہ بلبن کو اپنے دست مبارک سے چند لائنیں تحریر فرما دیں کہ جن مسائل میں گھرا ہوا ہوں ان کے حل کے لیے محکمات صدر فرما دیں، اس خصوصی عنایت کے لیے آپ کا بے حد ممنون رہوں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ایک مسلمان بھائی کی خیر خواہی کرتے ہوئے اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرنا اور اس کی سفارش کر دینا کہ اس کا کام بن جائے ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر و ثواب یقیناً ملے گا، لیکن اس سلسلے میں بعض باتوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ جس کام کے لیے سفارش کی جائے وہ جائز اور صحیح ہو، ایک کو حق دلوانے کے لیے دوسرے کا حق تلفی نہ ہوتی ہو، جس سے سفارش کی جائے اس سے زیادہ توقع رکھنا، اس کو مجبور کرنا قطعاً غیر مناسب ہے۔ اگر ایک شخص کو کسی کی اہلیت و قابلیت اور اس کی ضرورت اور مجبوری کا علم ہو تو متعلقہ حاکم یا ادارے کو اس کے لیے سفارش ضرور کرنی چاہیے کہ حقدار کو اس کا حق مل جائے۔ یہ عمل ہمارے رب کو بے حد پسند ہے اور یہ ایک اچھی سفارش ہے جس کے کرنے میں کاہلی سے کام نہیں لینا چاہیے، لیکن بعض حالات میں صورتحال قطعاً مختلف ہوتی ہیں۔ اگر کوئی شخص کسی اپنے منصب یا دیگر مراد مفادات اور مالی فوائد کے حصول کے لیے سفارش کرائے جس کا وہ اہل اور حقدار نہیں ہے، بلکہ اس کے اس طرز عمل سے دوسروں کی حق تلفی ہوتی ہے، وہ اپنے جائز حقوق اور سہولتوں سے محروم ہو رہے ہیں جن میں وہ اہل بھی ہیں اور مستحق بھی، تو ایسی سفارش غلط ہے اور ناجائز ہے۔ سفارش حقیقت میں ایک گواہی ہے اس شخص کے بارے میں جس کی آپ سفارش کر رہے ہیں کہ متعلقہ فرد اس منصب یا ذمہ داری کا اہل ہے۔ اگر آپ یہ رائے حقیقت پر مبنی اور درست ہے تو حقدار اور مستحق شخص کے ساتھ نیکی کرنے کی برکات آپ کو حاصل ہوں گی، اور اگر آپ خدا نخواستہ یہ گواہی غلط ہوئی بلکہ اس کے پیچھے مالی فوائد کے حصول کے جذبات کار فرما ہوئے تو یہ سارا عمل جھوٹی گواہی کے منظر اثرات اور خطرناک نتائج پیش آنے کا ایک ذریعہ بن جائے گا۔ اس طرح غلط سفارش والا، اس کو ماننے والا اور اس ذریعے سے ناجائز فوائد حاصل کرنے والا تینوں گناہ اس کے کام میں برابر شریک ہوں گے۔ قبیلہ بنی مخروم کی ایک معزز خاتون کو چوری کے جرم میں سزا ہو گئی تو لوگوں نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے حد عزیز تھے، ان کے ذریعے اس معاملے میں سفارش کرائی گئی۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ چہرے مبارک سرخ ہو گیا اور فرمانے لگے، تم سے پہلے جو قومیں تباہ ہوئی ہیں ان میں کوئی معزز آدمی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیتے تھے، اگر معمولی حیثیت کرنے والا انسان ہی جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی تھی، مگر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کے جرم کی مرتکب ہوئیں تو وہ بھی سزا سے نہیں بچیں گی۔ سفارش کا مقصد متعلقہ شخص پر دباؤ ڈالنا نہیں، اسے غلط توقعات وابستہ کرنا قطعاً نہیں ہے۔ سفارش نہیں بلکہ زبردستی ہے۔ ہمارا دین تو زبردستی اسلام قبول کرنے کی بھی اجازت نہیں دیتا۔ سفارش تو بس ایک مشورہ ہے جس کو حالات کے مطابق ملنے یا نہ ملنے کا ہر شخص کو اختیار ہے۔ سفارش ضرور کرائی جائے مگر حقدار اور اہل شخص کا اس کا جائز حق دلانے کے لیے۔ اللہ کی رضا کی خاطر کسی ضرورت مند اور حقدار شخص کو فائدہ پہنچانا مقصود ہو یا نہ ہو، سفارش کرنے والا اپنے اس احسان کو بار بار جتاتا رہے، اور میں فلاں وقت تمہارے کام آیا تھا، اگر میں تمہاری مدد نہ کرتا تو معلوم نہیں کہ تم کن کن پریشانیوں میں گرفتار ہوتے۔ یہ انداز فکر صحیح نہیں ہے، بلکہ متعلقہ شخص اس عمل کو اپنے اوپر اپنے رب کا انعام اور فضل سمجھے کہ میرے معبود نے مجھے اس نیکی کی توفیق اور ہمت و عطا فرمائی دی کہ اس کے اجر و ثواب میں اس سے طلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ تو صدقہ کو بھی قبول نہیں فرماتا اگر اس کے ساتھ احسان شامل ہو جائے۔ سفارش اگر ہو تو قابل اجر و ثواب، لیکن اگر ناجائز طریقے سے حاصل کر کے غلط کام کے لیے سفارش کا سہارا جائے تو یہ عمل لائق مواخذہ اور قابل گرفت ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے سائلے کے اسرار پر سفارشی خط شہنشاہ بلبن کے نام لکھا گیا، مگر ساتھ ساتھ یہ ہدایت بھی کر دی گئی کہ اگر حامل رقع حق پر ہے تو پھر حقدار کو اس کا حق دلانا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اگر اس کا تمہاری اہلیت، استطاعت اور اختیارات سے باہر ہے تو تم کو مجبور سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو راہ راست پر رکھے اور ہماری مدد فرمائے، آمین۔